اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ عدد انعام اللہ وافضالہ۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاذب پبلیکیشن میں خوش آمدید۔ میں محمد سعید جاذب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تعلیم القرآن کا سلسلہ جاری ہے اور میں آپ کی خدمت میں سورۃ النساء کی تفصیلات و تشریحات کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کی نشست میں سورۃ النساء کی آیت نمبر 36 اور 37 شامل ہیں۔ ارشاد باری تعالی ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا الَّذِينَ يَبْخِلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا۔ اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، اور والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور پڑوسی جو رشتہ دار ہے اور پڑوسی جو رشتہ دار نہیں، اور ہم مجلس اور مسافر اور جو لونڈی غلام تمہارے قبضہ میں ہیں، ان سب سے بھی حسن سلوک کرو۔ بے شک اللہ تعالیٰ اسے پسند نہیں کرتا جو مغرور فخر یعنی غرور کرنے والا ہو، جو خود بھی بخل کرتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی بخل کرنے کا حکم دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل اور کرم سے انہیں جو کچھ عطا فرمایا اسے چھپاتے ہیں، اور ہم نے کافروں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ناظرین، ان آیات میں اللہ کریم نے اپنے حقوق یعنی اللہ تعالیٰ کے حقوق اور پھر بندوں کے حقوق یعنی حقوق العباد کے بارے میں بات کی ہے۔ میں آپ کی خدمت میں یہ ترتیب واز تمام حقوق کی تفصیل بیان کرتا ہوں۔ سب سے پہلا حق اللہ تعالیٰ کا ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ اس کا حق یہی ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ عبادت کے عام فہم معنی ہے پوجا اور پرستش، اطاعت اور فرمانبرداری، بندگی اور غلامی۔ عربی لغت میں یہ لفظ عبدن سے نکلا ہے، جس کا ایک مطلب ہے بندہ اور غلام۔ اور عبدن دراصل ایک خوشبودار پودے کو کہتے ہیں جو اونٹوں کے لیے بڑی کشش رکھتا ہے۔ اس کے کھانے کے بعد اونٹ فربا ہو جاتے ہیں اور ان کو دودھ بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ خاصیت کے اعتبار سے اس پودے کا مزاج گرم ہوتا ہے، اس لیے جب اونٹ اسے کھاتے ہیں تو وہ پیاسے ہو جاتے ہیں، لہٰذا اس کے معنوں میں پہلے تکلیف لیکن بعد میں نفع بخشی کے پہلو مضمر ہیں۔ یہ پودا اپنی خوشبو کی وجہ سے اپنے اندر خاص کشش رکھتا ہے اور نتائج کے لحاظ سے منفعت بخش ہے۔ چنانچہ عبادت کے مفہوم میں انہی خصوصیات کا عنصر پایا جاتا ہے، یعنی پہلے مشقت و تکلیف ہے اور بعد میں منفعت و کشادگی۔ ناظرین، علامہ اسماعیل جوہری رحمۃ اللہ علیہ اپنی لغت صحاح جوہری میں لکھتے ہیں کہ عبودیت کا معنی ہے کمزوری اور عجز کا اظہار، لیکن عبادت کے معنی میں عبودیت کے معنی سے زیادہ زور ہے۔ عبادت کا معنی ہے انتہائی کمزوری اور عاجزی کا اظہار، اسی لیے عبودیت کا اطلاق انسانوں پر بھی ہوتا ہے، مگر عبادت کا استحقاق صرف اسی کے لیے ہے جو عظمت و ربوبیت کی چوٹی پر فائز ہو۔
یہاں پر امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر مفسرین اکرام رحمۃ اللہ علیہ نے عبادت کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ انتہائی درجے کی عاجزی اور نیاز مندی کے اظہار کا نام عبادت ہے، اور یہ عمل کبھی نیت سے ہوتا ہے، کبھی مال سے، کبھی قول سے، اور کبھی تعمیل سے۔ یہ انتہائی عاجزی اور نیاز مندی سے مافوق الاسباب ہستی کا تصور کرتے ہوئے محض اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ مختص ہے۔ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، یہ اللہ تعالیٰ کا خاص حق ہے۔ علامہ ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کسی چیز کو عبادت میں اللہ کا شریک نہ بناؤ، شیئن میں تنوین تحقیر کو ظاہر کرنے کے لیے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی بزرگی لا امتناہی ہے، اس کے مقابلہ میں ہر ممکن خواہ کتنا ہی بڑا ہو حقیر ہے، بس تم حقیر کو الہ اعظم کی عبادت میں شریک نہ کرو۔ اس مطلب پر شیئن مفعول ہوگا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ مفعول مطلق محذوف اور شیئن اس کی صفت ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی قسم کا شریک نہ کرو، ظاہر ہو یا پوشیدہ۔ ناظرین، عبادت کی دو قسمیں ہیں، ایک اضطراری ہے، یعنی ہر چیز چاروں ناچار اللہ تعالیٰ کے حکم سے وابستہ ہے، کسی کو اس سے تخلیقی طور پر سرتابی کی مجال نہیں۔ دوسری عبادت اختیاری ہے۔ آیت مذکورہ میں عبادت اختیاری کے متعلق حکم دیا گیا ہے۔ عبادت الہی سے مراد اللہ تعالیٰ کے اوامر و نواہی کی پابندی ہے۔ صوفیاء کا قول ہے کہ جس طرح غسال کے ہاتھوں میں مردہ ہوتا ہے، یعنی غسل دینے والے کے ہاتھوں میں مردہ ہوتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعمیل میں بندہ اپنے آپ کو بے اختیار و بے ارادہ بنا دے، رب کے ہر حکم پر راضی ہو، یہاں تک کہ اس کی نظر میں اللہ تعالیٰ کے احکام تکوینیہ، تخلیقیہ اور خطریہ اور احکام شرعیہ کا مرتبہ ایک جیسا ہو، یعنی جس اللہ تعالیٰ کے احکام تخلیقیہ میں بندہ کے اختیار کو کوئی دخل نہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے احکام شرعیہ کی پابندی کے لیے بھی وہ اپنے آپ کو مجبور سمجھے۔ ناظرین، صحیح بخاری شریف میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں گدھے، ایک روایت میں اونٹنی کا ذکر بھی ہے، اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا تجھے معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر کیا حق ہے؟ میں نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول ہی بہتر جانے۔ فرمایا، بندوں پر اللہ تعالیٰ کا حق یہ ہے کہ اس کی عبادت کریں اور کسی کو اس کا ساتھ یا ساتھی یا شریک نہ قرار دیں۔ پھر فرمایا، معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا تو جانتا ہے کہ اللہ پر بندوں کا کیا حق ہے؟ جب انہوں نے ایسا کیا ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کوئی شریک ٹھہرایا ہو، تو میں نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا، بندوں پر اللہ تعالیٰ کا حق یہ ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو عذاب سے بچائے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں لوگوں کو اس کی بشارت نہ دے دوں؟ فرمایا، ان کو عمل کرنے دے، اگر یہ بشارت دے دی تو لوگ بھروسہ کر بیٹھیں گے اور اعمال کو ترک کر دیں گے۔ ناظرین، یہ تھا اللہ تعالیٰ کا حق، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا۔ ناظرین، دوسرے نمبر پر ہیں والدین کے ساتھ حسن سلوک کیسا کرنا چاہیے۔
قرآن مجید میں جہاں جہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت کا ذکر آیا ہے وہاں والدین کے حقوق کا بھی ذکر آیا ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ والدین سے اچھا برتاؤ کرو۔ اولاد اور والدین کا سب سے قریبی تعلق ہوتا ہے۔ والدین اولاد کے محسن ہوتے ہیں اور بغیر کسی معاوضہ کے اولاد کے ساتھ احسان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی فطرت میں اولاد کے لیے محبت ڈال دی ہے، اس لیے وہ اولاد کے ساتھ مشفقانہ سلوک کرتے ہیں۔ لہٰذا اولاد پر بھی لازم ہے کہ والدین کے ساتھ بہترین سلوک کرے اور انہیں قولی یا فعلی طور پر کسی قسم کی ایذا نہ پہنچائیں۔ جائز امور میں ان کی اطاعت کریں، ضرورت کے وقت ان کی مالی مدد کریں، جسمانی طور پر انہیں راحت پہنچائیں۔ والدین اگر کافر بھی ہوں تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ان کا عقیدہ تو اختیار نہ کرو، مگر وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، دنیا میں ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ ناظرین، صحیح بخاری شریف میں حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میری والدہ قریش سے مصالحت کے زمانہ میں مشرک ہونے کی حالت میں میرے پاس آئیں۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ میرے پاس آئی ہیں اور وہ اسلام سے بیزار ہیں، کیا میں ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعم، ہاں، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ ناظرین، اولاد پر والدین کے 6 حقوق بیان کیے جاتے ہیں۔ والدین کا ادب و احترام کرنا، دوسرے نمبر پر والدین کا حکم ماننا، تیسرے نمبر پر والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، چوتھے نمبر پر والدین کی ضروریات زندگی کا خیال کرنا، 5ویں نمبر پر والدین کو گالی دینے سے پرہیز کرنا، اور چھٹا یہ ہے کہ والدین کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہنا۔ ان سب حقوق کے بارے میں کتاب و سنت یعنی قرآن مجید اور حدیث میں بڑی وضاحت سے بیان کیا گیا ہے، لہٰذا ان کا خیال کرنا انتہائی ضروری ہے۔ ناظرین، تیسرے نمبر پر رشتہ داروں سے سلوک کی بات کی گئی ہے، وَبِذِی الْقُرْبَى، اور قریبی رشتہ داروں سے نیک سلوک کرو۔ بعثت نبوی سے پہلے عرب معاشرہ میں خاندانی عصبیت کو بنیادی اہمیت حاصل تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عصبیت کا کما کر دیا اور معاشرے کو صحت مند معاشرتی روابط، بامقصد وابستگی اور انسانی ہمدردی پر مبنی بنیادیں فراہم کیں۔ اس معاشرتی انقلاب نے تعصبات میں الجھے ہوئے معاشرے کو ان روایات سے آشنا کر دیا جو اعلیٰ انسانی اقدار پر مشتمل تھیں۔ قرآن حکیم میں اہل قرابت سے حسن سلوک کی کئی مقامات پر تاکید کی گئی ہے۔ پارہ نمبر 14 سورۃ النحل آیت نمبر 90 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، بے شک اللہ ہر ایک کے ساتھ عدل و احسان اور قرابت داروں کو دیتے رہنے کا حکم فرماتا ہے۔ رشتہ داروں کے حقوق کچھ اس طرح ہے۔ پہلا حق ہے صلہ رحمی کرنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیس الواصل بالمقافی ولکن الواصل الذی اذا قطعت رحمہ وصلھا، اور وہ آدمی صلہ رحمی کا حق ادا نہیں کرتا جو بدلے کے طور پر صلہ رحمی کرتا ہے۔ صلہ رحمی کا حق ادا کرنے والا دراصل وہ ہے جو اس حالت میں بھی صلہ رحمی کرے جب اس کے قرابت دار اس کے ساتھ قطع رحمی اور حق تلفی کا معاملہ کریں۔
اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب ان یثبت له فی رزقہ وینسالہ اثرہ فلیصل رحمہ، جو کوئی یہ چاہے کہ اس کے رزق میں فراخی اور کشادگی ہو اور دنیا میں اس کے قدم تا دیر رہیں، یعنی ان کی عمر دراز ہو، تو وہ اہل قرابت کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ ناظرین، اگلی بات ہے حسن سلوک سے پیش آنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل المؤمنین فی توادہم و تراحمہم و تعاطفہم مثل الجسد اذا اشتکا منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى۔ مومنین کی آپس میں مثال محبت اور مہربانی کرتے ہوئے ایک جسم کی طرح ہے۔ جب ایک عضو کو تکلیف ہوتی ہے تو سارے جسم کے اعضاء بے خوابی اور بخار کی طرف ایک دوسرے کو بلاتے ہیں۔ اگلی بات ہے عدل و انصاف کرنا۔ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وما من ذنب اجدر ان یعجل اللہ لصاحبہ العقوبۃ فی الدنیا ما یدخر فی الآخرۃ من البغی وقطیعۃ الرحم۔ ظلم، زیادتی اور قطع رحمی دو جرم ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آخرت کی سزا کے ساتھ دنیا ہی میں ان کو فوری سزا بھی دیتا ہے۔ ان دو جرموں کے علاوہ کوئی اور ایسے جرم نہیں کہ جن کی سزا کا اللہ تعالیٰ اس طرح اہتمام کرتا ہو۔ ناظرین، رشتہ داروں سے تعاون، اس کی بھی بات کی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محروم المعیشت اور اقربا اور رشتہ داروں کی معاشی بحالی پر بھی زور دیا ہے، اور معاشرے کے صاحب حیثیت افراد کو معاشی طور پر کمزور اقربا کے اس حق کی ادائیگی کی تلقین فرمائی ہے۔ چنانچہ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے مدینہ میں اگر انصاریوں کے پاس کھجوروں کے باغات ہی بطور مال ہوا کرتے تھے، اور بیرہا، یہ ایک کنویں کا نام ہے، نامی باغ، اس باغ میں یہ کنواں تھا بیرہا، سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے زیادہ محبوب تھا۔ یہ باغ مسجد نبوی کے سامنے تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں تشریف لے جایا کرتے تھے اور اس کنویں کا پانی پیا کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم آیا تو سیدنا طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم اس وقت تک نیکوکاری نہیں حاصل کر سکتے جب تک کہ اپنے پسندیدہ مال میں سے خرچ نہ کرو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یہ باغ سب سے زیادہ محبوب ہے، لہٰذا میں اسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیتا ہوں اور اس کے ثواب کا امیدوار ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں شاباش دی اور فرمایا یہ بڑا مفید اور فائدہ رساں مال ہے، لیکن میرے نزدیک یہ بہتر معلوم ہوتا ہے کہ اب اسے اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کرو۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ایسا ہی کیا جائے گا، اور حسب وعدہ انہوں نے وہ باغ اپنے رشتہ داروں اور چچا زاد بھائیوں میں بانٹ دیا۔ ناظرین، اس کے بعد یتیموں کے ساتھ سلوک کیسا کرنا چاہیے، مسکینوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے، اور ہمسایوں کے حقوق کیا ہیں اور ان کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے، اور اس کے بعد پھر مسافروں کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے اور ان کے حقوق کیا ہیں، اور اس کے بعد پھر غلاموں کے ساتھ، کنیزوں کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے۔
ان کے بارے میں آئندہ نشست میں بات ہوگی۔ تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔